اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلا ہوگا، اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آپ نے بورڈ گیمز ضرور کھیلے ہوں گے۔ اگر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یا اس طرح کے دوسرے کھیل نہیں کبھی کھیلے، تو چاہے آپ کوئی خاتون ہیں، کوئی مرد ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی زیادہ عمر کے، کوئی نہ کوئی بورڈ گیم آپ نے زندگی میں ضرور کھیلا ہوگا۔ بورڈ گیم سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے لوڈو یا مونوپلی یا پھر شطرنج یا پھر چیکرز یا پھر کینڈی لینڈ یا لوڈو کا وہ حصہ جو سانپ سیڑھی جیسے ہوتے وہ سائٹ، کوئی نہ کوئی بورڈ گیم آپ نے ضرور زندگی میں کھیلا ہوگا، میں امید کرتا ہوں اس بات کی۔ لیکن دنیا کا سب سے پرانا اور مشکل ترین بورڈ گیم 2500 سال پہلے چین سے اس کا وجود ہوا، اور اس کو گو کہتے ہیں، گو۔ اور آج بھی یہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں، جاپان، چائنا، منگولیا، یہ وہاں پہ کھیلا جاتا ہے۔ لاؤس میں بھی لوگ اسے کھیلتے ہیں، اسے کمبوڈیا میں بھی کھیلتے ہیں، اسے ان سارے ملکوں میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ 2500 سال پرانی تاریخ۔ اس کو دنیا کا پیچیدہ اور مشکل ترین بورڈ گیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 19x19 بورڈ پہ کھیلا جاتا ہے، اور 2 کھلاڑی اس میں وائٹ سٹونز اور بلیک سٹونز استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بورڈ کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور باری باری بورڈ پہ پتھر رکھتے رہتے ہیں، جسے رکھنے کے بعد اسے ہٹایا نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ اسے ایک طرح سے قید کر دیا جائے، گھیر لیا جائے چاروں طرف سے مخالف پتھروں سے۔ اور کھیل کے اختتام پہ پھر دونوں کھلاڑیوں کے قبضے میں آنے والے علاقے اور قید کیے پتھروں کو گنا جاتا ہے، اور زیادہ اسکور کرنے والا کھلاڑی جیت جاتا ہے۔ گو کو پیچیدہ اور مشکل ترین بورڈ گیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مد مقابل اگر ہم شطرنج کی بساط کو دیکھیں تو 8x8 کے بورڈ پہ 64 خانے، اور ہر کھلاڑی کے پاس 16 مورے ہوتے ہیں، 8 پیادے اور 8 بڑے مورے، یعنی بادشاہ، ملکہ، وزیر، گھوڑا، فیل، رخ، پیادے وغیرہ۔ شطرنج کے شروع میں دونوں کھلاڑیوں کے پاس ممکنہ 20 چالیں یا مووز ہوتی ہیں، اور وہ کچھ دیر بعد، یعنی ہر موو کے بعد وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ 10⁻120 جسے شینن نمبر کہا جاتا ہے، یعنی 120 کوڈریلین 120 کوڈریلین۔ یہ امریکی ریاضی دان کلاڈ شینن کے نام سے یہ وابستہ ہے، یعنی 120 کے بعد 18 صفر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شطرنج کس قدر پیچیدہ کھیل ہے۔ ہر موو کرنے کے بعد اس میں 30 مزید ممکنہ چالوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کل مووز کو سمجھنے کے لیے یوں تصور کر لیں کہ کائنات میں ایٹمز اندازاً 10⁻80 ہیں، یعنی غالباً شطرنج کی ممکنہ مووز کائنات کے تمام ایٹم سے زیادہ ہیں، اور صرف 3 چالیں چلنے کے بعد ہی شطرنج میں 121 ملین ممکنہ چالیں یا مووز ہمارے سامنے ہوتی ہیں، صرف 3 چالیں چلنے کے بعد۔ اس کے مقابلے میں گو کے آغاز میں، جہاں شطرنج کی ابتدائی ممکنہ 20 مووز تھیں، گو میں دونوں کھلاڑیوں کے سامنے آغاز میں ہی 361 ممکنہ مووز ہوتی ہیں، اور 3 چالیں چلنے کے بعد یہ 200 کوڈریلین ممکنہ مووز ہو جاتی ہیں، اور کھیل میں آگے جانے کے بعد 1 ملین ٹریلین مووز۔ اب کوڈریلین کو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ایک کے بعد 15 صفر آتے ہیں، یعنی 1000 ٹریلین سے ایک کوڈریلین بنتا ہے، اور 1 ٹریلین میں ایک کے بعد 12 صفر آتے ہیں، یعنی 1000 بلین، جس میں
ایک کے بعد 9 صفر ہوتے ہیں، اور 1000 ملین جس میں ایک کے بعد 6 صفر اور پھر یعنی 1000 جس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ 1997 میں آئی بی ایم نے اپنا سپر کمپیوٹر جو کہ شطرنج کھیلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس وقت کے عالمی چیمپئن گیری کیسپروف کے مد مقابل تیار کیا اور سامنے اتارا۔ 3 سے 11 مئی 1997 کو نیو یارک میں ہونے والا یہ میچ 6 گیمز کی سیریز پہ مشتمل تھا، اور یہ انسانی تاریخ کا وہ اہم موڑ تھا جب آئی بی ایم کے ڈیپ بلو سپر کمپیوٹر نے، جس کے پاس بہت سارا ڈیٹا، تیز سپیڈ اور ممکنہ مووز جتنی بھی شطرنج کی ہو سکتی ہیں، ان کو اینالائز کرنے کا، جانچنے کا، بھانپنے کا کہیں بہتر انتظام موجود تھا کمپیوٹر کے اندر۔ گیری کیسپروف کے طویل تجربے اور انسانی بصیرت کو اس کمپیوٹر نے شکست دے دی۔ آئی بی ایم کے اس سپر کمپیوٹر یعنی ڈیپ بلو نے ہر 1 سیکنڈ میں 200 ملین ممکنہ مووز کا جائزہ لیا۔ اس کمپیوٹر میں 256 پروسیسر تھے جنہوں نے بروٹل فورس ٹیکنیک کا استعمال کیا، جہاں الگورتھمز تیزی سے ہر ممکنہ مخالف موو کا جائزہ لے کے اسے ناکام بناتے رہے۔ لیکن پھر انتہائی جوش و خروش کے بعد 1997 اور 2010 کے درمیان دنیا بھر میں چند سائنسدان تو مسلسل مزید تحقیقات پہ کام کرتے رہے، مشین لرننگ پہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، ڈیپ لرننگ پہ، لیکن کوئی ایسی بڑی انقلابی تبدیلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی جسے ہم عالمی سطح پہ کوئی بڑا انقلاب کہہ سکیں۔ ایسے عرصے کو عموماً آرٹیفیشل انٹیلیجنس ونٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس دوران دوسری جانب اسمارٹ فونز اور جو کمپیوٹنگ کی سپیڈ تھی ان میں اور جو صلاحیت تھی وہ بہت تیز ہوتی گئی۔ ہمارے سامنے نوکیا 9000 کمپیوٹر اسمارٹ فون سامنے آیا، اور پھر 1999 میں ایک کمپنی جو کہ 1994 سے ریسرچ ان موشن یعنی RIM کینیڈا کی کمپنی تھی، اس نے پہلا بلیک بیری 850 الیکٹرانک ڈیوائس ریلیز کیا جو کہ بنیادی طور پہ کالز، پیجر اور ای میلز کی خصوصیات رکھتا تھا۔ اور پھر 1976 میں قائم ہونے والی اسٹیو جابز اور ان کے ساتھیوں کی کمپنی ایپل کمپیوٹرز نے 2001 میں پہلے آئی پوڈ اور پھر 2007 میں آئی فون کے نام سے اپنا اسمارٹ فون ریلیز کیا، جس میں کالز، آئی پوڈ اور انٹرنیٹ کی خصوصیات تھیں۔ یہ جو RIM کمپنی تھی بلیک بیری، 2016 میں اس نے اسمارٹ فونز بنانا بند کر دی اور یہ سافٹ ویئر اور سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اب ریسرچ کرتی ہے۔ اسی دوران 2003 میں اینڈی ریوبن نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جسے اینڈرائڈ کمپنی کا نام دیا گیا، اور اس نے 2005 میں اس کمپنی کو گوگل نے لے لیا، اور 2008 میں پھر HTC ڈریم ٹی موبائل G1 اینڈرائڈ 1 اسمارٹ فون کی صورت دنیا کے سامنے آیا، اور پھر کئی دوسرے اینڈرائڈ فونز بھی مارکیٹ میں آئے، اور 2010 میں پھر جنوبی کوریا کی ایک کمپنی جو 1938 سے قائم تھی یعنی سیمسنگ، وہ سیمسنگ گیلیکسی S اینڈرائڈ کے ساتھ سامنے آ گئی جو کہ سیمسنگ کا فلیگ شپ تھا، اور اس وقت پھر ساتھ ہی دنیا میں موٹرولا، LG، ہواوے، سیمسنگ اینڈرائڈز یہ سامنے آتے رہے، اور آج تک ان کی ریلیز جاری ہے جو کہ اوپن سورس سسٹم ہے، اور آپ گوگل پلے سٹور سے ان کی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایپل کا آئی فون مخصوص iOS رکھتا ہے، اور اس کا ایپل اپلیکیشن اسٹور الگ ہے، اور اس کا ہارڈ ویئر آئی فون کا اپنا مخصوص سسٹم رکھتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اینڈرائڈ کو گوگل نے لے لیا تھا، تو مختلف جو سہولیات ہیں جیسے گوگل پلے سٹور وغیرہ وہ اینڈرائڈز پہ دستیاب ہوتی ہیں سیکیورٹی سمیت۔ اسمارٹ فونز کا یہ تیز سفر AI ونٹر کے دوران یعنی 1997 اور 2010 کے درمیان جاری رہا، اور اسی دور میں 1997 میں
6degrees.com 6degrees.com दुनिया के सामने आई, जिसे दुनिया का पहला सोशल मीडिया नेटवर्क कहा जाता है, और जिसमें दोस्तों को ऐड करने, प्रोफाइल बनाने, पैगामात भेजने की सहूलियात मौजूद थी। और फिर तेजी के साथ 2003 में माई स्पेस, 2003 में ही लिंक्डइन, 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर, 2005 में रेडिट, 2007 में टिम्बलर, 2010 में इंस्टाग्राम, 2010 में पिंटरेस्ट, 2011 में स्नैपचैट, 2011 में ही वी चैट, 2010 में व्हाट्सएप, 2013 में टेलीग्राम और 2016 में टिकटॉक। ये तमाम एप्लीकेशंस और स्मार्टफोन्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जन्म लेते उस फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब तक अलग थे, जिसमें फिर 2010 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आती है। और वो आती किस तरह से है? लंदन में कायम डीप माइंड कंपनी ने जन्म लिया 2010 में, और इस डीप माइंड कंपनी को 3 दोस्तों ने कायम किया था। डेमिस हेज़बिस, जो कि लंदन से थे और 13 साल की उम्र में ए लेवल्स के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर गए, और फिर न्यूरो साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ही उन्होंने पीएचडी की, और 2010 में उन्होंने अपने साथियों के साथ जब डीप माइंड कायम की तो वो 34 साल के थे। दूसरे उनके दोस्त शेन लैग, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ही कंप्यूटर साइंसेज और फिर मैथमेटिक्स में बैचलर्स किया, फिर न्यूरो साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पीएचडी, और इस दौरान वो न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग पे तहकीकात करते रहे। और तीसरे उनके सबसे कम उम्र साथी मुस्तफ़ा सुलेमान, वो लंदन में पैदा हुए, वालिद का ताल्लुक तुर्की से था, मुख्तलिफ समाजी काम करते रहे, ऑक्सफोर्ड से फ़लसफ़ा और सियासियात और माशियात पढ़ी उन्होंने, और वो भी डीप माइंड से वाबस्ता हो गए सिर्फ 26 साल की उम्र में। डीप माइंड्स का पहला दफ्तर, जैसे मैंने पहले बताया, ये लंदन में ब्लूमबेरी के इलाके में कायम हुआ, और यहाँ उस छोटी सी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस डीप माइंड कंपनी ने वो सुपर कंप्यूटर तैयार किया, अल्फा गो था, और उसने 1.5 लाख इंसानी खेल देख के खुद को ट्रेन किया, और मार्च 2016 में वो जनूबी कोरिया में वो गो के आलमी चैंपियन ली सिडॉल के मुकाबले पे उतरा। लेकिन इस गेम के दौरान मशीन ने वो चाल चली जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब बपा कर दिया, और वो इंतहाई हैरान कुन थी। मैच के तमाशबीन पहले तो उसे कंप्यूटर की एक गलती समझे, खेल रुक गया, और सिडॉल को 15 मिनट के बाद बोर्ड छोड़ के खुद को अलग करना पड़ा। इस मूव को, इस चाल को मूव 37 कहा जाता है, और ये वो चाल थी जिसे कभी किसी इंसान ने इस खेल के 2500 साल की तारीख में इस्तेमाल नहीं किया था। और ये बात इंसानी सोच से बालातर थी कि कंप्यूटर ने मूव 37 कैसे चली, जबकि उसने कभी इस चाल को देखा नहीं था, समझा नहीं था। लाखों लोग ये गो गेम डायरेक्ट देख रहे थे, अल्फा गो और गो चैंपियन के दरमियान, और मशीन ने गालिबन इस मूव 37 को अपने एल्गोरिथम्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, जो कि ट्रेनिंग डाटा के पैटर्न और स्ट्रेटजी ने तय किया था, उसके बाद इस मूव को चला। अल्फा गो की जानिब से सिडॉल को 4-1 से शिकस्त देने के बाद डीप माइंड अल्फा गो के बाद दिसंबर 2017 में अल्फा ज़ीरो कंप्यूटर के साथ सामने आ गया, और फिर मशीन्स एक दूसरे के साथ खेलने लगी। यानी एक कंप्यूटर दूसरे से खेलता, उसको शिकस्त देता और ट्रेन होता, और फिर ये ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई, और चंद ही महीनों में इंसानी इस्तिताअत से कहीं आगे ये कंप्यूटर निकल गए। एक दूसरे से ही सीख के, इन्हें मजीद किसी डेटा की जरूरत नहीं थी, ये एक दूसरे की मूव्स, गलतियां, खेल की हिकमत अमली देख के फौरन ही ट्रेन होके चंद दिनों में सामने आ जाते थे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5वें सनती इनकलाब का एक बड़ा मोड़ था। लाखों लोग जब बराह रास्त स्ट्रीमिंग पे इन मशीनों को
ایک دوسرے کو تیزی سے شکست دیتا دیکھتے تو وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اے آئی ونٹر بہت پیچھے رہ گئی. اور اسی دوران ایک اور واقعہ بہت اہم دنیا کے سامنے آیا اور وہ 2012 میں عہد جدید کے عظیم مفکر اور سائنسدان جیفری ہنٹن، جو کہ لندن کے کنگز کالج، کیمبرج یونیورسٹی اور پھر ایڈنبرا سے پی ایچ ڈی کے بعد ٹورنٹو کینیڈا میں 1987 سے مشین لرننگ میں تحقیقات کر رہے تھے، انہوں نے اپنے 2 اسٹوڈنٹس ایلیکس کرزہیوسکی اور ایلیا سوتسکیور کے ساتھ ٹورنٹو میں ایلیکس نیٹ کا انقلاب برپا کیا اور کئی دہائیوں سے دیکھے جانے والا ایک خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا، یعنی ڈیپ لرننگ کا نیا موڑ. کئی سالوں سے انسانی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مشین کو ایک انسانی دماغ کے انداز میں ٹرین کرے، ایک ایسا انسانی دماغ جس میں 86 بلین نیورونز موجود ہوتے ہیں. ایک گزری نشست میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ بنیادی ڈھانچہ نیورون کا ایک مرکزی سیل باڈی یا سوما، اور اس سے پھر نکلتے شاخدار ڈینڈرائٹس جو کہ دوسرے نیورونز سے سگنلز وصول کرتے ہیں اور پھر سیل باڈی کی طرف لے آتے ہیں، اور پھر سیل باڈی سے ایکزونز جو کہ ایک نیورون سے نکلتے ہیں اور دوسرے نیورون تک سگنلز کو ایکزون ٹرمینلز تک رکنے کے بعد پہنچاتے ہیں جہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں. ڈیپ لرننگ پر آئندہ جا کے تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ذرا 2012 میں ایلیکس نیٹ نے جو انقلاب برپا کیا اس پہ بات کرتے ہیں. ایلیکس نیٹ نے مشینز کو ٹرین کرنے والے ڈیٹا کو اپنے تحقیقاتی پیپر کے ساتھ عالمی سطح پہ منعقد ہونے اسٹینڈ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر فیفی علی کے سالانہ مقابلے، جہاں ہر سال مختلف ٹیمز اپنی جدید ٹرینڈ مشین ماڈلز کے ساتھ سامنے آتی ہیں، وہاں پہ جیفری ہنٹن نے اپنا یہ ماڈل پیش کیا جس میں ٹریننگ ڈیٹا بڑی تعداد میں، یعنی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا سے ایلیکس نیٹ تیار ہوا تھا. لیکن اس میں الگ بات کیا تھی؟ اس میں الگ بات یہ تھی کہ اس میں تصاویر یا امیجز سے کمپیوٹر کو اس ماڈل کو ٹرین کیا گیا تھا، اور صرف 3 رنگوں سے، ریڈ، گرین اور بلو، جس کو ہم RGB کہتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلو. اور اس پہ میں گزری نشست میں بات کر چکا ہوں کہ ہر تصویر کا، ہر ڈیجیٹل پکچر کا سب سے چھوٹا یونٹ ایک پکسل کہلاتا ہے، اور اس کو 3 رنگوں میں، ریڈ، گرین اور بلو میں صرف دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ان کے مختلف لیولز اوپر نیچے کر کے، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، وہی 0 سے لے کے 255 تک اس کی رینج ہے، 0 1 0 1 0، وہ بائنری سسٹم پہ میں نے بات کی تھی. اور جب پکچرز جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کیمرے کے ذریعے ڈیجیٹل پکچرز، تو وہ بھی پکسلز میں تبدیل ہوتی ہیں، پکسلز نمبرز میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، پھر ٹرانسمٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ نمبرز پکسل میں، پکسل تصویر میں. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو یہ ماڈل 2012 میں ایلیکس نیٹ کی صورت میں سامنے آیا. اور یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو بھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی پکسلز کی صورت ہی آپ تک پہنچ رہی ہے. یعنی یہ جو ویڈیو ہے، یہ تصاویر جو ہیں، یہ پہلے نمبرز میں اور پھر نمبرز ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ تصویر جو ہے دوبارہ بن کے اور ویڈیو کی شکل لے رہی ہے. اس میں میں پہلے بات کر چکا ہوں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ یہ بہت بڑی تبدیلی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کی بہت بڑی تبدیلی ایک کھیل گو کی صورت ہمارے سامنے آئی. ڈیمس ہیزابس آج ڈیپ مائنڈز کے CEO ہیں، اور شین لیگ وہ بھی آج ڈیپ مائنڈ سے وابستہ ہیں اور چیف سائنٹسٹ ہیں. اور گوگل نے چونکہ ڈیپ مائنڈز کو خرید لیا تھا تو وہ گوگل ڈیپ مائنڈ کہلاتی ہے، اور اس کے وہ چیف سائنٹسٹ ہیں. اور مصطفیٰ سلیمان جو ہیں وہ اب مائکروسافٹ AI کے CEO ہیں. تیزی سے بڑھتے اس انقلاب کے، یعنی 5ویں صنعتی انقلاب کے دوران نومبر 2022 میں اوپن AI ریسرچ کمپنی چیٹ GPT کے ہمارے سامنے آئی، جو کہ ایک لارج لینگویج ماڈل ہے، LLM. اگلی نشست میں کہیں اس پہ بات ہوگی. چیٹ GPT، چیٹ یعنی
بات چیت، اور جی پی ٹی جنریٹو پری ٹرینڈ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مخفف چیٹ جی پی ٹی سے ہم سامنے کہتے ہیں. اور اوپن اے آئی کے مقابلے پہ اب تک جیمینائی، مائکروسافٹ کو پائلٹ، کلاؤڈ، گروک اور بہت سارے ایل ایل ایمز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور دنیا کی بڑی آبادی ہر روز انہیں استعمال کر رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ انقلاب جاری ہے. لیکن اس دوران ذرا آخر میں گفتگو کے انسانی ذہانت کے بارے میں بھی بات کی جائے. انسانی ذہانت کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوشن. اور ایلفریڈ بینٹ اور تھیوڈور سائمن نے بچوں کی ذہنی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے گزری صدی کے آغاز میں یہ آئی کیو کا فارمولہ وہ سامنے لے کر آئے تھے. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ خیال تھا کہ بہت سے بچے اسکول میں ایسا ہے کہ وہ اگر ایک مطلب مثال کے طور پہ وہ انگلش پڑھ رہے ہیں، انگلش میں کمزور ہیں، تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ میتھمیٹکس میں بھی کمزور ہوں گے، وہ سائنس میں بھی کمزور ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پڑھائی میں وہ اچھے نہ ہو، وہ منطق میں اچھے ہوں، وہ تصاویر کو اچھا پہچان سکتے ہوں. تو انہوں نے پھر ایک پورا ایک سسٹم ڈیزائن کیا جس کو آئی کیو کہتے ہیں، اور اس کو سائمن ٹیسٹ کا نام بھی دیا گیا. ایک اوسط آئی کیو جو ہے، یعنی ایوریج آئی کیو، وہ 100 ہے، 100. یعنی اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر 20 سال کا ہے اور اس کا آئی کیو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے یعنی جتنی اس کی عمر ہے، یعنی 20 سال کے. اگر 20 سال اس کی عمر سے کم اس کا آئی کیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک پرابلم ہے. اگر عمر سے زیادہ، اگر 20 سال اس کی عمر ہے لیکن اس کا آئی کیو جو ہے وہ 20 سال کی عمر سے زیادہ آ گیا تو یہ اس کا مطلب ہے وہ ذہین ہے. تو ایک اوسطاً جو ہے وہ آئی کیو یعنی 100 ہوتا ہے. 85 سے 115 تک ایوریج لوگ رکھتے ہیں. یعنی اگر کسی کا 90 ہے تو اس کو یہ نہیں ہم کہ اس کو مطلب ایوریج، اگر 110 ہے تو وہ بھی ایوریج، 115 تک ایوریج، 85 سے 115 تک. اگر 70 سے 85 تک چلا جائے تو یہ ایوریج سے ذرا کم ہو جاتا ہے، اور 70 سے نیچے پھر یہ ذرا مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. 115 سے 130 تک اعلیٰ ذہین لوگ کہلاتے ہیں، اور 130 سے اوپر بہت ذہین، اور 1 سے 40 سے اوپر جینیس. آئنسٹائن کا آئی کیو اپر جینیس لیول پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ 160 تھا، اور چیٹ جی پی ٹی 4 کا آئی کیو 124 ہو چکا ہے. تو اگلا ایل ایل ایم ماڈل، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی 5 ہو، چیٹ جی پی ٹی 6 ہو، کیا وہ آئنسٹائن سے بہت آگے ذہانت رکھے گا؟ آلریڈی یہ جو ایل ایل ایم ماڈلز ہیں یہ انسان کو بہت حد تک پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اور جیسے میں نے خود بتایا کہ جب الفا گو کا مقابلہ ہو رہا تھا تو موو 37 کمپیوٹر نے خود چلی تھی، کبھی دیکھی نہیں تھی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں مشینیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے، سب سے ذہین انسان سے، جینیس لوگوں سے آگے بڑھنے جا رہی ہے؟ اگلی نشست میں آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.